بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن وہ حج بیت اللہ ہے، بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حج کے دوران کیے جانے والے افعال اور عبادات ان کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی حج مقبول کا بدلہ جنت سے کم کچھ ہے ہی نہیں، اس کا بدلہ جنت ہے۔ بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے، لیکن اگر اس کو صحیح سیکھ کر انسان کرے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور بعض دفعہ تھوڑی بہت کمی یا کوتاہی یا لاعلمی کی وجہ سے انسان کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے یا اس سے رہ جاتی ہیں تو حج جیسی مقدس عبادت کا ثواب کم ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں اس کی عبادت ہوتی نہیں۔ اس سے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان حج پر جانے سے پہلے حج کے مسائل احکام اچھی طرح سیکھ کے جائے، کیونکہ ظاہر ہے زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دفعہ کرتے ہیں، دو دفعہ جاتے ہیں، اور بعضوں کو چند دفعہ اللہ پاک موقع عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اچھی طرح سیکھ کے جائے تاکہ اس عبادت کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ حج تین طریقے ہیں اس کے، تین اس کی قسمیں ہیں۔ ایک اکیلا صرف حج ہے، اور ایک ہے حج اور عمرہ اکٹھا اس کا احرام باندھنا، اور ایک ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا اور پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھنا۔ عام طور پر ہمارے پاکستانی حضرات وہ یہ تیسری قسم والا حج ادا کرتے ہیں، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اس میں پہلے انسان عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو پہلے ہم اس حج کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری جو اقسام ہیں دو ان کے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کر دیں گے۔ یہ جو حج کی قسم ہے جس میں عمرہ کر کے انسان احرام کھول دیتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتا ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا، کہ یہ انسان ایک ہی سفر کے اندر نفع اٹھاتا ہے، دو عبادتیں ادا کرتا ہے، پہلے یہاں سے عمرہ کرتا ہے اور پھر حج ادا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان عمرہ ادا کرے گا، پورا عمرہ جیسے کیا جاتا ہے۔ عمرے کا تفصیلی طریقہ ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ حضرات اس کو سن لیں۔ تفصیلی طریقہ اس کے اندر عمرے کا سارا وہ بیان ہوا ہے۔ یہاں پر اس کا پہلے خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، پھر آگے ہم حج کے متعلق جو ہے وہ باتیں بیان کریں گے۔ عمرے میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد بالوں کو کٹوا دینا یا گنجا کروا دینا۔ یہ چار چیزیں ہیں عمرے کے اندر۔ طریقہ یہ ہے کہ انسان احرام باندھے، دو چادریں باندھ کے انسان 2 رکعت نفل پڑھے، اور ان نفلوں کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے آسان فرما دے میرے لیے اور اس کو قبول فرما دے۔ اس کے بعد انسان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھ لے۔ جب انسان نے 2 چادریں باندھی اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اور یہ دعا پڑھ لی اور اس کے بعد لبیک پڑھ لیا تو اس کا احرام شروع ہو گیا۔ نفل پڑھنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ غسل نہ کر سکیں یا وقت نہ ہو، صرف وضو بھی کر سکتے ہیں، اور نفل پڑھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی نفل نہیں بھی پڑھ سکا یا مکروہ وقت ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ 2 چادریں باندھ دی اور یہ دعا کر لی کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے آسان فرمائیں، قبول فرمائیں۔ یہ دعا بھی اگر آسان زبان سے کسی نے نہ پڑھی تب بھی اس کا احرام ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے زبان سے دعا پڑھ لے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھے۔ تو 2 چادریں باندھنے کے بعد
عمرے کی نیت سے جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس وقت سے اس کا احرام شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان سفر میں جا رہا ہے اور راستے میں جتنا جہاز پر ہے اور یہ جتنا اس کا سفر ہو رہا ہے، پھر جدہ سے وہاں مکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ سے حرم تک جو بھی سفر ہے مسجد حرام تک، یہ سارا وہ تلبیہ پڑھتا رہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور اس کے دائیں بائیں زمین کے آخری کونوں تک جتنے پتھر ہیں اور جتنے درخت ہیں اور مٹی کی ڈھیلیں ہیں، ہر چیز وہ تلبیہ پڑھتی۔ تو بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اسے انسان پڑھے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو انسان تو مطاف کے اندر پہنچ جائے اور حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اس پر رکھ کے اس کا بوسہ لے، اور اگر بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے پیچھے کھڑا ہو کے دور سے اشارہ کرے اس کو ایسے، اور بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایسے چوم لے، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے۔ ان 7 چکروں میں پہلے 3 چکر جو ہیں ان کے اندر ہلکا سا مرد دوڑے گا اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ چلیں گی، اور باقی جو 4 چکر ہیں ان کے اندر آہستہ چلنا ہے۔ اور دایاں کندھا جو ہے مرد وہ پورے طواف کے دوران وہ ننگا رکھیں گے، اور ہر دفعہ جب حجر اسود کے قریب سے گزریں گے تو یا اس کا بوسہ لیں گے یا دور سے ہاتھوں کو ایسے کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھ کے ان ہاتھوں کا بوسہ لے لیں گے۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینا یا دور سے ایسے اشارہ کر کے بوسہ لے لینا، یہ بھی اسی کے قائم مقام ہے۔ یہ اس طرح 7 دفعہ ہوگا۔ جب 7 دفعہ ہوگا، 8ویں دفعہ پھر وہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے دور سے اس کا استعلام کرے گا، اور اس طرح اس کا یہ طواف پورا ہو جائے گا۔ جب طواف پورا ہوگا، اب 2 رکعت وہ واجب الطواف وہ کسی بھی جگہ پر مسجد حرام میں پڑھ سکتا ہے۔ بہتر ہے مقام ابراہیم پر، لیکن مقام ابراہیم پر چونکہ رش ہوتا ہے لہذا جہاں پر بھی ممکن ہے آسانی کے ساتھ وہاں 2 رکعت پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ زمزم کا پانی پی لے، اور اس کے بعد دور سے پھر نواں استعلام کر لے حجر اسود کا دور سے۔ جب استعلام ہو جائے گا اب اس کی 2 چیزیں مکمل ہو گئی، احرام بھی اور طواف بھی۔ اب تیسری چیز شروع ہے کہ وہ صفا اور مروہ پر چلائے۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں پر جائے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگے، اور اس میں قرآن کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ اگر یہ یاد ہے تو وہ بھی پڑھ لے، نہیں یاد ہے تو جو بھی دعائیں اسے یاد ہیں وہ مانگ سکتا ہے۔ پھر صفا سے مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے پھر مروہ پر کھڑے ہو کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے گا، پھر وہاں سے دوسرا چکر شروع ہو جائے گا صفا تک، پھر صفا سے تیسرا، وہاں سے چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں، اس طرح 7 چکر صفا سے ابتدا ہوگی اور مروہ پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ 7 چکروں کا مطلب یہ ہے کہ صفا سے مروہ تک 1 چکر مکمل ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا جو واپسی ہے دوسرا چکر ہوگا، پھر یہاں سے تیسرا ہوگا، ادھر سے چوتھا ہوگا، پھر یہ 5واں، 6واں اور پھر یہ 7واں، اس طرح 7 چکر ہوں گے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے، اس میں درمیان میں جو سبز لائٹیں ہیں اس کے اندر مرد حضرات جو ہے وہ دوڑیں گے، عورتیں اس کے اندر آہستہ ہی چلیں گی، اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے آخر میں دعا کرے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بہتر ہے 2 رکعت انسان نفل شکرانے کے پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال حلق کروا دے تو بہت بہتر ہے، گنجا کروا دے، اور حلق نہیں کروانا تو سر کے بال کٹوا بھی سکتا ہے۔ حاجیوں کے بارے میں یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ حاجی سر کے بال کٹوا دیں، ابھی چونکہ اس کے بعد حج کرنا ہے تو حج کے موقع پر پھر دوبارہ حلق کروا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور پہلے حلق کروا لیں یہ بھی ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ عورتیں اپنے سر کے بال تھوڑے سے کاٹیں گی، اور اب اس کے بعد جب بال عورتوں نے سر کے معمولی سے کاٹ دی یا مردوں نے جو ہے حلق کروا دیا یا بالوں کو چھوٹا کروا دیا تو ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب عمرہ مکمل ہونے کے بعد یہ مقیم رہیں گے اپنے ہوٹل میں، اور اس دوران جتنا ہو سکے ان سے بیت اللہ شریف کے اندر نمازیں پڑھیں باجماعت، اور نفلی طواف جتنا ہو سکے یہ کرتے رہیں۔ یہ 8 ذی الحجہ تک اسی طرح رہیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو یہ دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ اب عمرہ تو پہلے کر لیا، اب حج کے 5 دن ہیں اس کے احکام ہم بیان کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یہ حج کا احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہے کہ غسل کر کے، یا غسل نہیں کر سکتے وضو کر لیں، 2 چادریں باندھ لیں، اور 2 چادریں باندھ کے اپنے ہوٹل سے یا مسجد حرام سے آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں،
اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں، آسان فرمائیں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جب انہوں نے تلبیہ پڑھ لیا تو اب یہاں پر بھی ان کا حج کا جو احرام ہے وہ شروع ہو گیا۔ ابھی اب عزیزیہ میں ہوں یا جہاں اپنے ہوٹل پر ہوں وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور مسجد حرام سے آ کر وہاں سے اگر کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب مینا میں جب پہنچیں گے تو اب یہ پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ کا۔ یہاں پر مینا میں آج ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور یہ نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن فجر کی نماز تک یہ مینا میں رہیں۔ اب مینا میں یہ اتنا عرصہ ہے تو وہاں دعائیں، استغفار، ذکر اور تلبیہ جتنا ہو سکے یہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، جتنا ہو سکے تلبیہ مرد اونچی آواز سے پڑھتے رہیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھتی رہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ذکر اذکار دعائیں ان کو یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ کوشش کریں اپنا وقت عبادت کے اندر لگائیں، اور اس میں یہ جو 5 دن ہیں خاص طور پر ان کو گپ شپ کے اندر، لایانی کے اندر، اور ایک دوسرے کی معلومات دینے کے اندر، لینے کے اندر، ان چیزوں کے اندر ضائع نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کے بہت ہی قیمتی ترین ایام ہیں، ان کو خاص طور پر عبادت کے اندر لگایا جائے۔ تو پہلا جو دن ہے 8 ذی الحجہ کا، اس میں صرف نمازیں آئیں گی، اور 4 اور اگلے دن کی 5ویں نماز آئے گی۔ اچھا، آج کل بعض دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ حاجیوں کو ذرا 8 سے بھی پہلے 7 کی رات کو لے جاتے ہیں، وہ 8 کی صبح فجر بھی وہاں پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر ایسا بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ وہ 8 کو جائیں، اگر پہلے بھی کوئی چلا گیا کوئی حرج نہیں۔ اگلا دن ہے 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھ کے اور میدان عرفات کے اندر حاجی جائیں گے۔ یہ دوسرا دن ہے حج کا۔ اس میں بھی یہاں بعض دفعہ سرکاری حاجیوں کو پہلے لے جاتے ہیں، رات کو ہی لے جاتے ہیں، رات کو اگر لے جائیں آپ کو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ یہ میدان عرفات کے اندر حاجیوں کو جانا ہوگا، صبح چلے جائیں، اس سے پہلے رات کو چلے جائیں، ظہر سے پہلے پہلے جس وقت بھی ہے وہ پہنچ جائیں۔ یہاں پر ظہر کی نماز جو ہی ٹائم داخل ہوتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب ظہر اور عصر مسجد نمرہ میں اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وقوف کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں پہنچ سکتے ہیں اور یا وہاں پر موجود ہیں تو آپ وہاں پر تو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ اکثر حاجی اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں، تو اب وہاں پر آپ ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے، عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 مسئلے یاد رکھنے ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ نمازیں جمع کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے۔ یہاں پر بڑا اختلاف ہوتا ہے، اور حاجی بھی باس مباحثہ کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو یہاں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر مسجد نمرہ میں پڑھ رہے ہیں نماز امام کے ساتھ، تو اب تو آپ نمازیں اکٹھی پڑھیں گے۔ اپنے اپنے خیموں میں آپ جماعت کرا رہے ہیں یا اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں پڑھیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 4 پڑھیں گے یا قصر کریں گے، تو اگر آپ مسافر ہیں تو آپ 2 پڑھیں گے، 2 ظہر اور 2 عصر، اور اگر آپ مقیم ہیں تو اب 4 پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں، اس لیے کہ آپ مسافر تھے اور آپ 10 دنوں کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہمارے حاجی 40 دنوں کے لیے، 35 دنوں کے لیے، 25 دنوں کے لیے جاتے ہیں، عام طور پر مقیم ہوتے ہیں۔ اب مقیم کا مسئلہ ہے کہ جو حاجی مکہ مکرمہ اور منا اور مزدلفہ یہ سارا اس کا قیام 15 دن یا ایسے زیادہ بنتا ہے تو وہ مقیم ہے۔ عام طور پر حاجیوں کا ایسے ہی بنتا ہے، البتہ جس حاجی کا یہ قیام مکہ مکرمہ اور منا کا سارا یہ کم بنتا ہے 15 دن سے، تو وہ مسافر ہے، وہ 2 پڑھے گا۔ تو اب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر آپ نے اکٹھی پڑھی وہاں پر، تو ظہر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ 9 ذی الحجہ کو یہ وقوف عرفہ ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، اور اس میں آپ جتنا ہو سکے آپ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب آج کل تو وہاں درخت بھی ہیں، خیمے بھی ہیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، دنیا کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ درخت تھے، نہ خیمے تھے، نہ ٹھنڈا پانی تھا، کڑکتی دھوپ تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی وہاں ظہر سے لے کر شام تک تقریباً 6 گھنٹے بنتے ہیں، اتنا لمبا آپ نے وقوف فرمایا۔ اب وقوف میں یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں، تھک جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، جس طرح بھی ہو سکے۔ اگر کوئی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر دعائیں مانگے، لیکن اس وقت کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے اندر لگائیں، لمبی دعا جتنا بھی آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ مغرب تک
عصر کے درمیان میں اگر آپ نے عصر ظہر کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تو اب یہاں پر عصر علیحدہ اپنے وقت میں پڑھ لیں، اور عصر کے بعد مغرب تک یہ وقوف ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ وہاں پر جو پہاڑ ہے اس پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر آپ پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا وقت آپ پہاڑ پہ جانے میں، پہاڑ پہ چڑھنے میں لگائیں گے، وہاں دھوپ پہ ہوتی ہے، تو اتنا میں اگر آپ اپنے خیمے میں دعا مانگتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد نمرہ میں پہنچیں، یا ضروری نہیں کہ آپ اس پہاڑی پر چڑھیں، جہاں پر بھی آسانی آپ کو لگتی ہے آپ وہاں پر وقوف عرفہ کریں، اور مغرب تک آپ دعاؤں میں مشغول رہیں۔ اب جب مغرب ہو جائے، مغرب کی اذان کا ٹائم داخل ہو جائے، اس پر آپ وہاں سے روانہ ہوں گے مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی حاجی مغرب کی اذان سے پہلے میدان عرفات کی حدود سے نکل گیا تو اس پر دم آ جائے گا۔ دم کا مطلب ہے پھر ایک جانور علیحدہ سے یہ ذبح کرے گا۔ اب رات کو یہ حاجی مزدلفہ میں پہنچ جائے، کسی وقت بھی مزدلفہ میں پہنچیں گے رات کو 9، 10، 11، 12، 1 جس وقت بھی پہنچ جائیں، وہاں آپ نے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں اور پھر اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، درمیان میں سنتیں نہیں ہیں۔ اب عشاء کے بھی اگر یہاں مقیم ہیں تو آپ 4 پڑھ لیں، اور مسافر ہیں تو آپ 2 پڑھ لیں، اس کے بعد آپ رات کو سو جائیں۔ اگلا دن 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن ہے۔ صبح اٹھ کے فجر کی نماز جلدی اندھیرے میں پڑھتے ہیں، جو ہی ٹائم داخل ہوتا ہے باجماعت وہاں مسجد مشعر حرام ہے وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آپ دور ہیں تو یہاں اپنی جماعت کروا کر آپ فجر پڑھ لیں۔ فجر کے بعد تھوڑی سی دیر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ مزدلفہ کا وقوف ہے۔ عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک لمبا وقوف تھا، بڑا وقوف تھا، لمبی دیر دعا کرنی تھی۔ یہاں بس فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر روشنی ہونے تک آپ دعا مانگیں گے، یہ چھوٹا وقوف ہے۔ اب اس کے بعد آپ مزدلفہ سے نکلیں گے، واپس منی آئیں گے۔ یہ عید کا دن ہے اور یہ حج کا تیسرا دن۔ آج کے دن میں منی پہنچ کر 4 کام کرنے ہیں ان حاجیوں نے۔ پہلے نمبر پر منی میں ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی۔ یہ کنکریاں آپ وہاں رات کو مزدلفہ سے اٹھا لیں گے، اور یہ پہلے دن کی 7 ہوتی ہیں، دوسرے دن کی 21 ہوتی ہیں، تیسرے کی بھی 21 ہوتی ہیں، تو یہ اٹھا لیں، 49 تقریباً بنتی ہیں۔ اور اگر چوتھے دن کی بھی کرنی ہے تو پھر 72 کنکریاں اٹھا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ منی میں آ جائیں۔ اب منی میں سب سے پہلے آپ جب صبح پہنچیں گے تو پہلے جمرے، پہلے شیطان کو بھی چھوڑ کے، دوسرے کو بھی چھوڑ کے تیسرے کے پاس آ جائیں۔ تیسرے کے پاس آ کر آپ نے 7 کنکریاں وہاں پر مارنی ہیں۔ جب آپ کنکری ماریں گے بسم اللہ پڑھ کے تو اس وقت تک تلبیہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ یہ جو پہلی کنکری آپ ماریں گے یہاں پر آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ عید کا دن ہے، اس میں 4 کام ہیں۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ ایک شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد وہاں پر دعا نہیں کرنی، کھڑے نہیں ہونا ہے، آپ نے وہاں سے واپس آ جانا۔ اب دوسرا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ چونکہ آپ نے عمرہ بھی کر لیا تھا، اب حج کا بھی اہم رکن وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، آپ نے ایک شیطان کو کنکری بھی مار دیے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ ایک جانور ذبح کریں۔ یہ آپ کے لیے خود ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نے وہاں پر پیسے کسی کو بھی جمع کرائے ہوں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو دم ہے وہ اتنے بجے ذبح ہو گیا۔ اس کو لوگ قربانی کہتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو عام مسلمان پوری دنیا میں کر رہے ہیں، جو سنت ابراہیمی ہے۔ یہ الگ سے ایک دم ہے، اسے دم شکر کہا جاتا ہے کہ اس مسلمان نے ایک سفر کے اندر 2 عبادتیں کی ہیں، ایک عمرہ اور ایک حج، تو شکرانے کے طور پر اس کے لیے ایک جانور ذبح کرنا ضروری ہے، اسے دم شکر کہا جاتا ہے۔ باقی حاجی اگر صاحب نصاب ہے اور مقیم ہے تو وہ الگ سے دوسری قربانی بھی کرے گا۔ وہ دوسری قربانی جو عام مسلمان کرتے ہیں وہ اس کی مرضی ہے، وہاں حرم میں کرے یا اپنے مقام پر گھر میں کر لے، وہ الگ سے کرے گا۔ یہ جو قربانی ہے یہ دم شکر ہے کہ اس نے عمرہ بھی کیا اسی سفر میں، اور اس نے اسی سفر میں حج بھی کر لیا، تو سفر ایک ہے، عبادتیں 2 کر لیں، شکرانے کے طور پر یہ ایک جانور ذبح کرے گا۔ تو سب سے پہلے 7 کنکریاں ماری، دوسرے نمبر پر آپ کو فون آ جائے گا کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا۔ جب جانور ذبح ہو گیا تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سر کے بال حلق کروا لینے ہیں، گنجا کروا دینا ہے یا چھوٹے کروا لینے ہیں، اور عورتوں نے تھوڑے سے بال کاٹ دینے ہیں۔ اب آپ کا احرام کھل جائے گا۔ اب چوتھا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، کہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر آپ طواف کریں گے۔ یہ طواف بھی اسی طرح ہے جس کا عمرے کا طواف تھا، کہ آپ نے وہاں پر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ یہ حج کی سعی ہے۔
تو یہ صحیح جب آپ کریں گے اس کے بعد آپ دوبارہ منا واپس آ جائیں۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کے 4 کام ہیں۔ ایک، شیطان کو کنکری مارنا، نمبر 2 قربانی دم شکر، نمبر 3 حلق بال کٹوانا اور احرام کھول دینا، نمبر 4 طواف زیارت۔ ان میں جو پہلے 3 ہیں ان میں ترتیب ضروری ہے، اس چوتھے میں آپ کی مرضی ہے۔ بہتر تو یہی طریقہ جو میں نے بتایا ہے کہ اس میں پہلے کنکری مارنا، پھر جانور کا ذبح ہونا، پھر احرام کھولنا اور بال کٹوانا، اور آخر میں طواف زیارت ہے۔ لیکن اس میں اگر مشقت ہے یا خاص طور پر عورتیں ساتھ ہوتی ہیں اور یا بعض دفعہ انسان کمزور ہے، بوڑھا ساتھ ہے، تو اس میں ایک اور آسانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہی شیطان کو کنکری ماری، ایک شیطان کو کنکری مارنے کے بعد چونکہ یہ بالکل منا کے آخر میں ہے، تو وہاں واپس منا جانے کے بجائے آپ وہاں سے سیدھا بیت اللہ شریف آ جائیں اور آپ احرام کی حالت میں ہی بیت اللہ کا طواف کر لیں، صحیح کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں، منا میں بھی جا سکتے ہیں، جہاں آپ کو آسانی لگے۔ اور جب آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ احرام کھول دیں اور رات کو پھر واپس منا پہنچ جائیں۔ یہ تھوڑا آسان ہے اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ پہلے والا جو میں نے بتایا ہے۔ یہ جو طواف زیارت ہے اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، یہ رمی کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ آخر میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہتر طریقہ ہے کہ اس کو آپ آخر میں کریں، لیکن جائز ہے کہ اگر آپ پہلے بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی وہ حرج نہیں۔ اور یہ طواف زیارت آپ عید کے دن بھی کر سکتے ہیں اور آگے چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں، حج کے اور 5ویں دن بھی، یعنی عید کے دوسرے دن بھی کیا جا سکتا ہے، تیسرے دن بھی۔ تو یہ 3 دنوں میں پہلے دن کر لیں، دوسرے کر لیں، تیسرے کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال رات کو آپ منا پہنچ جائیں۔ اب منا آپ واپس آ گئے، اب حج کا چوتھا دن شروع ہے۔ چوتھے دن آپ صبح سے لے کر زوال تک، ظہر کی اذان تک اپنے خیمے میں اللہ کے ذکر میں، دعا میں، عبادت میں مشغول رہیں جتنا ہو سکے، اور زوال کے بعد آپ پھر جمرات میں آ جائیں۔ اب یہاں آج کے دن آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے شیطان کو جائیں گے اور اس پہ کنکری ماریں گے، اور 7 کنکریاں ماریں گے، چھوٹی چھوٹی کنکری ہوتی ہے، اور یہ کنکری مارنا یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں واقعتاً شیطان موجود ہے اور کوئی زور زور سے مار رہا ہوتا ہے، کوئی جوتے مارنا اور بوتلیں مارنا اور وہاں زبان سے کچھ گالیاں دینا، یہ شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اللہ کا حکم آپ پورا کر رہے ہیں۔ 7 کنکریاں پہلے شیطان کو ماریں اور اس کے بعد آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ لمبی دعا مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں، پھر اگلے شیطان کو کنکری ماریں، پھر پیچھے ہٹ جائیں اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگیں، پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، اس کے بعد دعا نہیں۔ واپس پھر آپ منا آ جائیں، رات پھر آپ نے منا میں ٹھہرنا ہے۔ آخری دن جو 5واں دن ہے، یہاں بھی آپ زوال کے بعد، یہ پہلے دن جو کنکری ماری تھی عید والے دن، وہ صبح صبح کسی وقت بھی آپ مار سکتے ہیں، لیکن یہ دوسرا اور تیسرا دن یعنی حج کا چوتھا اور 5واں دن جو ہے، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کنکری مارنی ہے۔ اگر پہلے ماری اور انسان آ گیا تو اس پر دم آئے گا۔ ظہر کی اذان ہو جائے اس کے بعد تیسرے دن بھی آپ نے جو حج کا آخری دن ہوگا، پہلے 7 کنکریاں ایک شیطان کو مارنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے قبلہ رخ ہو کر، پھر دوسرے شیطان کو، پھر پیچھے ہٹ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر تیسرے کو کنکریاں مار کے، تیسرے کے بعد دعا نہیں۔ کنکری مارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو جمرہ ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں تو فوراً ہی آپ وہاں پہنچتے ہی نہ ماریں، بلکہ آپ تھوڑا سا آگے چلیں۔ آگے جاتے جاتے بالکل آخر کونے میں جب آپ چلے جائیں گے، وہاں رش بالکل کم ہوتا ہے، تو وہاں آپ قریب سے جا کے بڑی تسلی کے ساتھ آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ تو یہ جب 5ویں دن کی آپ 3 کنکریاں ماریں گے تو اب یہاں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ چاہیں تو وہاں فوراً آ جائیں بیت اللہ، اس میں اپنے ہوٹل پر واپس آ جائیں، اور اگر یہ ہے کہ آپ فوراً نہیں آتے، آپ رات کو ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر اگلے دن کی کنکری بھی آپ مار کے آئیں گے، اور اگلے دن بھی پھر زوال کے بعد اسی طرح کنکریاں مارنی ہے۔ یہ 6ٹھے دن کی کنکری ہوگی، آج کا 6ٹھا دن ہوگا، اور ویسے چوتھے کنکری بنتی ہے کیونکہ 3 دن پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ بہتر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا تھا، لیکن یہ بہت کم حاجی ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس رات کو ٹھہرتے ہیں، اکثر لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمت ہے، آپ کے ساتھ کچھ ٹھہرنے والے لوگ ہیں، تو اس رات بھی آپ ٹھہر جائیں اور اگلے دن پھر ظہر کی نماز کے بعد تسلی کے ساتھ کنکری مار کے آئیں، تو ظاہر ہے آپ ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جو دنیا میں چند ایک لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ اگلے دن کی کنکری مار کے یا اسی دن آپ واپس آ جائیں۔ اب یہاں حج کے جتنے افعال ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ اب صرف آپ سے ایک چیز باقی رہ گئی ہے، طواف وداع، آخری طواف۔ وہ طواف آپ جب بھی جائیں کر سکتے ہیں، واپس آنے سے 1 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کریں چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد حج کے بعد آپ نے کوئی نفلی طواف کیا ہے تب بھی آپ کا طواف وداع وہ ہو جائے گا۔
اور عورتیں جن کو کوئی رخصت کے ایام وغیرہ شروع ہو جائیں تو ان سے عذر کی وجہ سے اگر طواف جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس حج کا طریقہ ہے جسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمرے کا احرام کھول کے الگ سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان صرف حج کرے، اکیلا حج کرے، عمرہ نہ کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے حج کا احرام باندھیں گے اور اس میں یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ آسان فرمائیں، آپ قبول فرمائیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پر حج کا طواف کریں، 7 چکر لگائیں اور حج کی صفا مروہ کی صحیح کر لیں۔ اب اس کے بعد آپ احرام بھی نہیں کھولیں گے اور بال بھی نہیں کٹوائیں گے اور آپ انتظار کریں گے۔ جب حج کے دن شروع ہو جائیں گے تو آپ منا جائیں گے، پھر مزدلفہ جائیں گے اور پھر منا جائیں گے، پھر واپس عرفات جائیں گے، وہاں سے مزدلفہ جائیں گے۔ اگلے دن منا آ کر اور آپ جب ایک شیطان کو کنکریاں ماری تھی تو وہاں کنکریاں مار کے آپ نے چونکہ عمرہ بھی ساتھ کیا تھا، اس لیے وہاں آپ قربانی کا انتظار کرتے تھے۔ اس میں قربانی آپ پر نہیں ہے، دم شکر نہیں ہے، بس آپ فوراً کر لیں تو مستحب ہے، لیکن نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ فوراً احرام کھول دیں، بال کٹوا کے احرام کھول دیں یا گنجا کروا دیں، احرام کھول دیں اور اس کے بعد آپ طواف زیارت کر لیں۔ اس میں صرف ایک فرق ہے، اس میں کہ آپ نے احرام نہیں کھولنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں دم شکر یعنی وہ دوسری قربانی نہیں ہے جو حج اور عمرہ اکٹھا کرنے پر کی جاتی ہے حج والی، باقی سارا وہی حج کا طریقہ ہے۔ اس میں البتہ اس میں ایک اور آسانی بھی ہے کہ جب آپ حج کے شیطان کو کنکری مار کے طواف زیارت کریں گے تو طواف زیارت کے بعد آپ صحیح نہیں کریں گے صفا مروہ کی، کیونکہ آپ صحیح پہلے کر چکے ہیں حج کی۔ جب آپ نے حج کا طواف کیا اس کے ساتھ ہی آپ نے صحیح کر لی۔ تیسرا حج کا طریقہ ہے حج قران کا۔ یہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور اس میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ افراد اکیلا حج اور یہ قران وہ حاجی کرتے ہیں جو بالکل آخر میں جاتے ہیں قریب کے فلیٹوں میں۔ اس حج کا طریقہ یہ ہے حج قران کا کہ آپ پہلے عمرے کا احرام، حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں گے اور یہاں سے آپ دعا کریں گے یا اللہ میں حج اور عمرے دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، آپ آسان فرمائیں، قبول فرمائیں۔ آپ بیت اللہ شریف جا کر پہلے آپ عمرے کا طواف کریں گے اور عمرے کی صحیح کریں گے۔ طواف اور صحیح کرنے کے بعد آپ بال نہیں کٹوائیں گے، احرام نہیں کھولیں گے اور آپ دوبارہ ایک اور صحیح کریں، طواف کریں گے۔ یہ حج کا طواف ہوگا اور حج کی صحیح ہوگی۔ تو آپ نے ایک طواف اور صحیح کی عمرے کی، دوسرا طواف اور صحیح کر لی حج کی، یہ 2 ہو گئے۔ اب احرام کی حالت میں آپ مکہ مکرمہ رہیں گے اور اسی طرح 8 ذی الحجہ کو منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر 10 ذی الحجہ کو جب شیطان کو کنکری ماریں گے، کنکری مارنے کے بعد آپ وہاں پر جانور آپ کا ذبح ہوگا، اس کے بعد آپ بال گنجے کروا کے اکٹھا ہی دونوں حج عمرے کا اور احرام کھول دیں گے اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے۔ اور اس طواف میں بھی چونکہ آپ نے حج کی صحیح پہلے کر لی ہے تو دوبارہ جو ہے وہ حج کی صحیح اس میں بھی نہیں ہے، اور باقی یہ اسی طرح ہے۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ بہرحال آپ اکیلا حج کریں یا یہ قران کر لیں جو سب سے افضل ہے، یا جو ہمارے عام پاکستانی حاجی کرتے ہیں تمتع، ان تینوں کا طریقہ الگ الگ بیان کر دیا گیا۔ البتہ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ احرام جب جو آپ نے حج کا باندھا ہوا ہے یا عمرے کا، تو اس احرام کی پابندیاں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ احرام کی پابندیوں میں اس لیے ہے کہ انسان بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، خوشبو استعمال نہ کرے، کوئی خوشبودار چیز استعمال نہ کرے، اور اسی طرح سر نہ ڈھانپے اپنا، اور عورتیں جو ہے وہ اپنا سر تو ڈھانپیں گی لیکن عورتیں جو ہے وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی۔ اسی طرح انسان سلا ہوا کپڑا نہ استعمال کرے، اور اسی طرح مردوں کے لیے خاص طور پر جو چپل بنائے گئے ہیں وہی چپل استعمال کرے جن میں اوپر والا جو ہڈی ہے وہ بھی، سائڈ کے ٹخنے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ ایڑی کا حصہ ہے، یہ سارا ایڑی اور سے اوپر والا حصہ یہ سارا ننگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مختصر سا طریقہ ہے، اور یہ حج کا مکمل طریقہ اس کا خلاصہ ہے۔ باقی اس میں حج میں انسان مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں حج ختم کرنے کے بعد یا پہلے، تو اس کے جتنے احکامات ہیں وہ ہم نے جو عمرے کا لیکچر ہے اس میں تفصیل سے بیان کر دیے کہ وہاں پر مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھنا، ریاض الجنہ جانا، روضہ اقدس پر سلام پیش کرنا، جنت البقیع جانا اور شہدائے احد پر جانا، اور مسجد قباء ان کے کیا فضائل ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا طریقہ کار ہے، تو وہ مکمل تفصیل سے جو عمرے کا لیکچر ہے یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس سے سن لیں، اس میں یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، تو دوبارہ ہم بیان نہیں کرتے۔ دعا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔